السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم میدان کربلا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت حر کی شہادت کے بعد یزیدی سالاروں کا جو پینترا بدلا تھا اس کے بعد کے تمام واقعات شیئر کریں گے۔ آخری اور خونی قیامگاہ یعنی کربلا کا قصہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ میدان کربلا میں جو انہوں نے دیا تھا وہ شیئر کیا جائے گا۔ ملاقات مابین امام حسین رضی اللہ عنہ اور عمر بن سعد کے تمام واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اس چٹیل ریگستانی میدان میں قافلہ اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو روکنا تھا کہ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا ہم یہاں ہی رک جاتے ہیں، اتنا تو بتاؤ کہ اس ہولناک میدان کا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیا، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں والا میدان یا جگہ۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اپنے احباب اور خاندان کو حکم فرمایا، یہی وہ ہماری جگہ ہے جہاں ہم نے لنگر ڈالنے ہیں اور ہمارے خون بہائے جانے ہیں، اور یہی ہماری قبروں کے محل ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق میرے جد تاجدار آقا سید الابرار سرکار سیدنا مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، جہاں خیمے نصب کر لیے گئے اور آل رسول کے بڑوں اور چھوٹوں نے اپنی قیام گاہ کر لی۔ رفقا و احباب حسینی نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ حر ابن ریاحی نے جب ان کو یہاں ٹھہرا لیا اور آگے نہ جانے دیا تو پھر اس کی اطلاع عبید اللہ ابن زیاد اور سپہ سالار فوج عمر ابن سعد کو کر دی گئی کہ ہم نے نواسہ رسول اور ان کے خاندان اور احباب کو اس جگہ پر گھیر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آگے چلنے دو، لیکن ہم نے ان کو نہیں جانے دیا۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ میدان کربلا میں بالمطابق اکتوبر محرم الحرام کی دوسری تاریخ سنہ 61 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں خیمے نصب فرمانے کے بعد سب سے پہلے اپنے اہل بیت اور رفقا و احباب کو جو خطبہ اور نصیحت فرمائی اس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد اور بھائیوں اور تمام اہل بیت کو جمع کیا اور کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے اور رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور ہم کو زبردستی آقا جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اور سے دور کیا گیا اور ہم پر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے حق کو پورا فرما اور ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ ہم لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور وہ دین میں ظاہری طور پر اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کی مالی حالت بہتر رہتی ہے، لیکن جب کسی آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی خاص نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہم پر مصیبت اور تکلیف اور موت یعنی شہادت آئے تو میری مصیبت مفارقت پر صبر کرنا، اور جب میں مارا جاؤں تو خبردار اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا اور اپنے چہروں کو نہ نوچنا اور اپنے بالوں کو نہ نوچنا اور اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا اور واویلا کی صدائیں بلند نہ کرنا، اور میری بہن زینب تم فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہو، اور جیسا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفارقت پر صبر کیا تھا تم بھی اسی طرح صبر کرنا، تم بھی اسی طرح صبر کرنا۔ میری
مصیبت پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے مصائب اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریحاً خلاف ورزی اور صبر کے منافی ہے۔ مگر جب کوئی افتاد کسی پر آن پڑتی ہے تو اس کا حال وہی جانتا ہے اور سب ضبط کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔